اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی تھی فقہ اہل بیت علیہم السلام کے ادوار کے بارے میں، ادوار ثلاثہ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. اس میں ہم نے پہلے دور کو پڑھا کہ جو شروع ہوتا ہے، یعنی جو دور تھا دور روات اور اصحاب ائمہ علیہ السلام کا دور تھا. پہلا دور اس کا کون سا دور تھا؟ دور روات یعنی راویوں کا دور، اور اصحاب ائمہ علیہ السلام کا دور. پھر جو شروع ہوتا ہے اول ایام، جو شروع ہوتا ہے من الیام الاولی للتشریع الاسلامی وحتی بدایت الغیبۃ الصغریٰ سنہ 260. جو پہلا دور جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے تشریع اسلامی کے اول ایام سے، پہلے ایام سے، شروع ایام سے، اور غیبت صغریٰ کے شروع تک. تشریع اسلامی کے شروع سے لے کر یہ کہا جائے اور غیبت صغریٰ کے شروع تک، جو 260 ہجری میں مثلا واقع ہوئی. غیبت صغریٰ 260 میں شروع ہوئی. دوسرا دور تھا دوسرا دور جو شروع ہوا یہ غیبت صغریٰ کے شروع سے شروع ہوا، جو واقع ہے 260 ہجری میں. جو شروع دور ہوا غیبت صغریٰ جو شروع ہوئی ہے 260 ہجری سے ہوئی ہے. اور شیخ طوسی کے وقت زعامت تک، 260 سے لے کر شیخ طوسی کے وقت زعامت تک، یعنی جب شیخ طوسی زعیم حوزہ یا زعیم مذہب، یعنی مثلا مذہب کے مرجع یا فقیہ یا سرپرست زمانے کے اعتبار سے غیبت امام کا زمانہ ہے، جو اس وقت تک یہ سلسلہ چلا. وہ سن وہ کیا تھا 385 ہجری تھی، اور جس میں ان کی ولادت ہوئی ہے، شیخ طوسی کی وفات ہوئی ہے 460 ہجری میں. یہ وہ وقت تھا. کون سا دور تھا؟ دوسرا دور. ٹھیک ہے. آج ہم تیسرے دور کی بات کرتے ہیں کہ تیسرا دور فقہ اہل بیت علیہ السلام. یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ دور شروع ہوا زعامت شیخ طوسی سے شروع ہوا اور آج تک، اس زمانے تک یہ دور چل رہا ہے. تو پہلا دور کس کا تھا؟ روات اور اصحاب ائمہ علیہ السلام، اصحاب ائمہ علیہ السلام کا دور تھا. دوسرا غیبت لے کر شیخ طوسی کی زعامت تک. تیسرا دور جو ہے شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زعامت سے لے کر آج تک جو چل رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ الدور الثالث ويبتدأ هذا الدور من فترة زعامة الشيخ الطوسي رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وإلى الفترة الحاضرة. شروع ہوا یہ دور ثالث زعامت شیخ طوسی سے اور آج کے زمانے تک. فالظاہرۃ البارزہ فی هذا الدور، اور جو ظاہر اور ابرز ترین اس زمانے میں چیزیں ہیں یا جو چیزیں سامنے آئی، جو معاملات پیش آئے، تحول الفقہ من تدوینہ کمتون فقہیہ موافقت للنصوص فی الفاظها. فقہ کا تحول کرنا تدوین سے، متون جیسے متون فقہیہ کا متون فقہیہ، موافقت للنصوص یعنی تحول کرنا فقہ کا تدوین سے، تدوین یعنی لکھنے سے، جو لکھی گئی ہے فقہ، جیسے متون فقہیہ جو موافق ہیں نصوص کے اپنے الفاظ میں. کدھر تحول یعنی تحول کرنا یعنی بدلنا، آگے بڑھنا. فقہ کا تدوین سے
جیسے متون فقیہ کے جو موافق ہیں نصوص سے، یعنی جو متون فقیہ نصوص کے موافق ہیں، نصوص سے ہیں بالکل، نصوص اپنے الفاظ میں علت تدوین ان کا مدون کرنا بلا تقید دن بالفاظ. اس وقت کیا تھے وہ شروع میں نہیں، جو تحول کیسے ہوا، تحول کیا موافق کا یعنی تدوین کرنا، جیسے متون فقیہ، وہ متون فقیہ کے جو موافق تھے نصوص تھے، یعنی نصوص تھی بس نصیں تھی، موافق تھے نصیں تھی، یعنی فی الفاظ، یہاں ان کے الفاظ کیا تھے، نص کے الفاظ تھے، اس فقہ کے الفاظ کیا تھے، نص کے الفاظ تھے. وہ انہوں نے تحول کیا، تبدیلی کدھر کی، کیسے کی، علت تدوین، تدوین کی طرف. کیسی تدوین، بلا تقید بالفاظ، الفاظ کے قید سے نکل کر، یعنی بغیر الفاظ کی قید، یعنی اب وہ الفاظ جو حدیث کے الفاظ تھے، نص کے الفاظ تھے، وہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ الفاظ ہٹ گئے اور دوسرے اپنے الفاظ آ گئے لکھنے والوں کے. وما تعدی بذکر تفریعات جدیدہ، اور کیا ہوا، اور اس میں تعدی کی گئی فروعات، نئے فروعات کے ذکر سے، یعنی نئے فروعات کو ذکر جناب آواز بھلے ولا وجود لها فیہا. اور اب کیا کہا کہ وما تعدی بذکر تفریعات جدیدہ لا وجود لها فیہا، جن کا اس میں وجود نہیں تھا، یعنی پہلے وہ فروعات نہیں تھی. کل ذالک مع الاستدلال المتکامل بالنصوص والقواعد الاصولیہ العقلیہ. اور یہ سب کے سب کیسے ہوا، سب کے سب یہ ہوا استدلال اصولی سے اور نصوص کے ذریعے ہی ان باتوں کا استدلال کیا گیا، ان قواعد اور قواعد عقلیہ اصولیہ کے ذریعے استدلال کیا گیا. جی کیا چیز آئی سامنے اس دور میں، اس دور میں کیا چیز آئی، تحول فقہ، یعنی فقہ کا تحول ہونا، یہ تحول کرنا تدوین سے، یعنی ان متون فقہیہ سے کہ جو نص کے 100% مطابق تھے، یعنی اس کے الفاظ بھی جو اس کے الفاظ تھے وہ نص کے الفاظ تھے. کدھر تحول ہوا، تدوین بلا قید الفاظ، یعنی ایسی تدوین کی طرف تحول ہوا کہ جس تدوین میں الفاظ کی قید نہیں تھی، یعنی اس میں نص کے الفاظ نہیں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض نئی فروعات کا ذکر بھی بڑھایا، اضافہ کیا، بعض فروعات کے ذکر کو بھی اضافہ کیا. لیکن جبکہ ان فروعات کا وجود ان نصوص میں نہیں تھا الفاظ کے اعتبار سے ظاہری طور پر، یعنی لیکن وہ سب کہاں سے لائے، استدلال کے ذریعے. استدلال کیسے کیا، نصوصی سے کیا، یہ نہیں کہ اپنی جیب سے الگ سے کیسے لے کے آئے ہو، نہیں، بلکہ انہی نصوص سے لیا ہے، لیکن استدلال کیا ہے. اور قواعد اصولیہ، یعنی نصوص اور قواعد اصولیہ کے ذریعے استدلال کیا ہے ان فروعات کا. اور یہ بات ہے کہ جیسے کہ آپ روایت پڑھ چکے کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہم آپ کو اصول بتائیں گے اور تم ان سے فروعات نکالنا، بنانا، پیدا کرنا، سمجھنا. یعنی پہلے کیا تھی، فقہ، حدیث، الفاظ بھی وہی تھے، سب کچھ وہی تھا. لیکن تیسرے دور میں کیا ہوا، تحول ہوا. تحول سمجھ رہے ہیں، تبدیلی، آگے بڑھنا، کوشش کرنا، تغیر لانا، تبدیلی لانا. کیا تبدیلی آئی کہ جو اس زمانے میں فقہ متون حدیث کے مطابق ہوتی تھی الفاظ کے اعتبار سے، یہ دیکھیں اس زمانے میں جو فقہ الفاظ یعنی متون حدیث کے مطابق ہوتی تھی الفاظ کے اعتبار سے، اب کیا تحول ہوا کہ تحول یہ ہوا جو الفاظ سے ہٹ کے اپنے لفظوں میں، حدیث کے الفاظ سے ہٹ کے اپنے لفظوں میں مسائل شریعہ یا فقہ بیان ہونے لگی، یا مسائل فقہیہ آئے، اور بعض چیزوں کا اضافہ ہوا،
بعض فروعات کا. وہ فروعات کہاں سے آئی؟ نصوص سے استدلال کیا اور قواعد اصولیہ یا عقلیہ کے ذریعے استدلال کیا ان فروعات کا. بس کہہ رہے ہیں دور الثالث ويبتدأ هذا الدور من فترة زعامة الشيخ الطوسی وإلى الفترة الحاضرة. شروع ہوتا ہے دور شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زعامت سے زمانے حاضر تک ہے. صحیح شروع ہوا شیخ طوسی کی زعامت سے اور آج تک ہے. بس ظاہرۃ البارزۃ دور. اس دور میں کیا کارنامہ انجام دیا گیا؟ اس دور کے نمایاں کام کیا ہے دور ثالث کے؟ کہ تحول الفقہ من تدوینہ کمتون فقہیہ. یعنی اس وقت زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں فقہ جب لکھی جاتی تھی تو بس حدیث ہی لکھی جاتی تھی. آغاز میں جب حدیث لکھی جاتی تھی وہ فقہ لکھی جاتی تھی تو بس حدیث لکھ دی جاتی تھی. حدیث کا متن لکھ دیا جاتا تھا، بیان کر دیا جاتا تھا. تو اس دور میں تیسرے دور میں کیا تحول ہوا؟ تحول ہوا ہے فقہ میں کسی چیز میں من تدوینہ کمتون فقہیہ موافقۃ للنصوص فی الفاظہا. صحیح یہ اس وقت ہوتا تھا کہ فقہ جب لکھی جاتی تھی تو متون فقہیہ میں نصوص کے متن کو صحیح حدیث کے متن کو لکھا جاتا تھا الفاظ کے اعتبار سے. تحول کدھر ہوا؟ الی التدوین بلا تقید بالفاظہا. لکھنا فقہ کا بغیر الفاظ کی قید کی. یعنی وہ الفاظ ہمیں ضروری نہیں رہے کہ جو حدیث کے دیں حدیث اپنی جگہ پر سلام ہوگا، لیکن فقہ جو ہے ہم نے یعنی وہ الفاظ اس میں استعمال حدیث کے نہیں ہو رہے ہیں. وما تعدی اور اضافہ کس چیز کا؟ بے ذکر تفریعات جدیدہ، بعض نئی فروعات کا ذکر کیا. لا وجود لها فیہا کہ جن کا اس وقت پر وجود نہیں تھا، یا مثلا ظاہری اعتبار سے نصوص کے الفاظ میں وجود نہیں تھا ظاہری طور پر. کل ذالک مع الاستدلال الکامل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ آئی کہاں سے؟ کیا آپ نے حدیث کے خلاف یا حدیث سے ہٹ کے اپنی جیب سے فقہ تیار کر لی؟ نہیں، بلکہ نصوص ہی سے استدلال کیا ہے. کل ذالک ان سب جو ہوا ہے تعدی یا جو بھی کچھ ہے، کل ذالک مع الاستدلال المتکامل من نصوص، یہ سب سب استدلال متکامل کے ساتھ ہوا ہے نصوص سے اور قواعد اصولیہ عقلیہ سے. وَأَوَّلُ مَا وَصَلَ بِأَيْدِينَا مِن نَتَائِجِ هَذَا الدَّوْرِ. جب یہ بات ہم سمجھ میں آ گئی ہمارے کہ تیسرے دور کا نمایاں کارنامہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ اول ما وصل بأيدينا، سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاتھ میں پہنچی ہے یا ہمارے سامنے آئی ہے من نتائج هذا الدور، اس دور کے نتائج میں سے سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئی اس نتائج کے دور سے، یعنی اس دور کے نتائج میں سے جو ہمارے سامنے آئی ہے کتاب المبسوط. وہ کتاب مبسوط ہے. کس کی ہے وہ؟ للشیخ الطوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. سب سے پہلا نتیجہ ہمارے سامنے آیا اس دور کا وہ کیا آیا؟ کتاب المبسوط آئی ہے. المبسوط آئی. یہ کتاب کس کی ہے؟ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. کیا ہے؟ وَهُوَ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ قَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ وَأَنَّ الْخَالِفِينَ لَا زَالُوا يَسْتَخِفُّونَ بِنَا وَيَنْسُبُونَ لَنَا قِلَّةَ التَّفْرِيعَاتِ وَالْمَسَائِلِ. اور یہ چیز ہے وَهُوَ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ قَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ، اور یہ کتاب کے مقدمے میں اس بات کو بیان کیا ہے کیا؟ ان المخالفین لا زالوا یستخفون بنا، کہ مخالفین ہمیں ہلکے میں لے رہے ہیں. لا زالوا یستخفون بنا، ہمیں ہلکے میں لے رہے ہیں، کمزور سمجھ رہے ہیں اور ہمیں ہلکے میں لے رہے ہیں. وینسبون لنا، اور ہماری طرف وہ نسبت دیتے ہیں کسی کی؟ قلت التفریعات والمسائل، قلت تفریعات یعنی فروعات کی قلت ہے ہمارے یہاں، یعنی اس کی نسبت ہماری طرف وہ دیتے تھے. ان من لا يعمل بالقياس والاجتهاد ليس باستطاعته تفسير المسائل والتفريع الاصول. کیا کہتے تھے کہ جو شخص قیاس اور اجتہاد پر عمل نہیں کرے گا اس کے لیے اس کے بس کی بات نہیں ہے تفسیر المسائل والتفريع الاصول، کہ وہ اصول پر فروع، اصول سے فروع حاصل کر سکے.
کیا کہتے تھے کہ جن لوگوں کے یا جو لوگ مثلا قیاس اور اجتہاد پر عمل نہیں کر سکتے وہ لوگ کبھی بھی اصول پر فروعات قائم نہیں کر سکتے، وہ یہ کہتے تھے۔ حالانکہ ان کا کہنا ان کے اعتبار سے جو کہنا چاہ رہے تھے قیاس قیاس منطقی نہیں، یا اجتہاد وہ استنباط کے معنی میں نہیں، وہ تو اجتہاد اس معنی میں لیتے تھے۔ ان کے جو اکثر مدارس تھے اجتہاد یعنی رائے شخصی کے بارے میں لیتے تھے، لیکن ہمارے یہاں جو اجتہاد ہے وہ رائے شخصی نہیں بلکہ استنباط کے معنی میں ہے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ یا جو اشخاص یا جس مذہب کے پیروکار اجتہاد اور قیاس پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اصول پر فروعات قائم کر سکیں، لیکن ہمارے علماء نے کر کے دکھایا، نہیں کر کے دکھایا۔ اجتہاد میں ان والا اجتہاد نہیں، وہ والا اجتہاد، اور قیاس میں وہ قیاس نہیں جو کرتے ہیں، بلکہ وہ قیاس ہمارے یہاں ہے جو قیاس منطقی اور اولویت، قیاس اولویت جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس قیاس اور اجتہاد بمعنی استنباط سے ہم نے اصول پر فروعات قائم کی ہیں ہمارے علماء اور فقہاء نے۔ آج ہی پر روک دیتے ہیں انشاءاللہ، کل باقی انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔